مسعود، اور میرے آج کے پروگرام میں موجود ہیں زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری فیصل رضا عابدی صاحب، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب. آپ دونوں کو خوش آمدید. عزیز صاحب، سوئس مقدمات اب کھلنے جا رہے ہیں. گورننس ہر محاذ پہ پسپائی، مقبولیت، کرپشن کے سکینڈلز، ملک مفلوج ہے، چل نہیں پا رہا. اور آپ کے جو الائز ہیں اتحادی، وہ بھی استعفے کا مشورہ دے چکے. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹائم آ گیا ہے بڑے فیصلے کا؟ زرداری صاحب امپیچمنٹ یا کسی اور صورتحال کی طرف جانے سے پہلے خود الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اور پہلا میرا پروگرام آپ کے ساتھ. پروگرام میں اکثر میں نے ایک چیز نوٹ کی، اور لوگوں نے بھی نوٹ کی، کہ 100 میں سے 96% پروگرامز کے اندر جو مین ایشو رہا وہ کل بھی زرداری صاحب کا ایشو رہا، آج بھی زرداری صاحب کا ایشو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کل بھی زرداری صاحب کا ایشو ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم کبھی مقدمات سے نہیں گھبرائے. آپ تو غالباً اس کی وجہ ہے یہ حکمراں ہیں وہ نہیں. جب ہم مشرف صاحب کو مشرف نہیں، اب امریکہ میں اوباما ڈسکس ہو رہا ہے نا، بش تو نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب ہم کبھی مقدمات سے نہیں گھبرائے. ہم نے 11 سال جو ہے وہ جیل میں رہے. تو بات یہ ہے کہ مقدمات سے نہ گھبرانا یہ ہمارا وطیرہ امتیاز رہا ہے. لیکن بے گناہ نہیں کہا انہوں نے. دیکھیں بے گناہ جیل کاٹتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کام کریں نا، آپ مجھے آج وہ تمام الزامات بتا دیں جو زرداری صاحب پر ہیں، لیکن میرے گزارش صرف اتنی ہے، سوئس مقدمات پہ آ جائیں. صرف دو چیزیں. کیا مقدمہ جھوٹا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب صرف دو کوشچن سر، سمپل سی. جو 1996 کی جو لاسٹ ریٹرن تھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی، جو انہوں نے اپنے ویلتھ ریٹرن دی تھی، اور ٹوٹل جو ایسٹ شو کیے تھے وہ تھے 12 ملین روپیز ٹوٹل، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ. ان میں نہ تو سوئس کوئی اکاؤنٹ تھا، نہ ہی اس میں سرے 97-98 میں جو لاسٹ ایئر تھا ان کی گورنمنٹ کا. اچھا، نہ ہی اس میں سرے پیلس تھا. میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو اس میں چونکہ ریفلیکٹڈ نہیں تھا، تو اس سے پہلے کے الزام ہیں. تو یہ سرے پیلس جو آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارا نہیں ہے، بعد میں کیسے آپ کا بن گیا؟ اور پھر یہ جو اکاؤنٹ سوئس اکاؤنٹس جو کہ آپ کے کبھی بھی نہیں تھے، اور پھر پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ یہ جو $60 ملین اس میں $200 ملین نہیں بلکہ $60 ملین ہیں، اور یہ ہمارے ہیں، میرے ہیں. اب یہ پھر کیسے ہو گیا، اور وہ کبھی ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوا ان کے ریٹرنز میں؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ بے شمار آپ کے الزامات سامنے ہیں. دیکھیں یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ الزام کی نوعیت پہ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ واقعی اس کا بے گناہ بھی کہہ سکتے، بے گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے لیے اصلاح ملزم. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے اگر یہ گزارش کروں کہ خود مختار عدلیہ موجود ہے، اور عدالتوں کے اندر بیشتر کیسز بھی موجود ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ایک آپ ہی کے ٹیلی ویژن پہ، مختلف ٹیلی ویژن پہ احمد مختار صاحب کا چہرہ 17 بار دکھایا گیا ایک ہی دن کے اندر کہ وہ NRO میں منسلک ہے. اور پھر عدالت سے یہ ایک سرٹیفکیٹ بھی آ گیا ان کو کہ نہیں، ان کو اسی پیرائے میں اسی طرح عزت دے کے اس چیز سے باہر کر دیں. نہیں، حکومت نہیں کرتی. نہیں، اگر حکومت اس میں پیٹرن چینج کرتی تو آپ پھر گفتگو کرتے. نہیں، وہ دیکھیں، وہ جب وہاں سے حکم آیا تو فوری طور پہ اس کو محکمے نے کارروائی کی. نہیں، میں آپ بات کریں گے اپنے میڈیا کی تو میں اس طرف سے آؤں گا، پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے ایگزیکٹو کی طرف. چوتھا بڑا ستون کہتے ہیں نا، تو چوتھے بڑے ستون نے 17 بار ان کا فیس دکھایا، لیکن جب عدالت نے سرٹیفکیٹ دیا تو کیا ان کا حق نہیں تھا کہ ایک بار ان کا چہرہ دکھا کے یہ کہا جاتا کہ نہیں یہ غلط چیز؟ لیکن نہیں، اس سے عزت نفس کتنی مجروح ہوئی. اب دیکھیں 18 ماہ سے آپ کے پروگرام میں لفظ زرداری گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے، اور بھی پروگرامز ہیں، بہت سارے پروگرامز ہیں، بٹ لیکن آپ کا پروگرام ہاں، وہ آپ کا پروگرام شروع بھی زرداری صاحب سے ہوتا ہے اور ختم بھی زرداری صاحب سے ہوتا ہے. یہ دنیا کا واحد ٹاک شو ہے جس میں ایک شخص کا لفظ آپ دیکھیں 18 ماہ سے چل رہا ہے. میں کم سے کم اپنے موقع پہ قائم ہوں، ڈٹا ہوا ہوں. اچھا، یہ نہیں کہ میں ایک ہفتے شو کر کے اگلے ہفتے واپس. اچھا، انڈیپینڈنٹ نیوز ہے. پچھلے ہفتے میں میرا جو میں نے بات کی تھی وہ بات غلط تھی، INP، اور میں واپس ایک منٹ، میں اپنے موقف صحیح ہے غلط ہے اس میں ڈٹا ہوا ہوں نا. لیکن مسئلہ یہ کہ میں ایک ہفتے آگے کہوں کہ جی پچھلے ہفتے جو میں نے کہا تھا میں نوٹیفکیشن واپس لے رہا ہوں، پس پائی. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں، موقع غلط ہی ہو. آپ ڈٹے ہوئے اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ڈٹے ہوئے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ڈٹے ہوئے تو ہمیں بھی بہت اصلاح کرنے کا موقع ملا. ہم نے کہیں پر یہ نہیں سوچا کہ آپ کی گفتگو سے کوئی ہمارا قد چھوٹا ہو رہا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ ماضی میں صحافت کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور آج کتنا آزاد ہے. اگر آپ ڈٹے ہوئے تو یہ ہماری آزادی صحافت کا سب سے بڑا اظہار ہے. اب الزام کی نوعیت پر گفتگو کر کے کرداروں کو تعین کرنا، ڈاکٹر صاحب آج میں آپ کو سوئس اکاؤنٹ ہے نا، سوئس اکاؤنٹ عدالت کے اندر ہے موجود. اور اگر عدلیہ نے
فیصلہ ہی دینا ہے تو گفتگو کا نہ اختیار میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. صاحب یہ اب فیصلہ یعنی حکومت کہہ رہی ہے نا کہ کیسز کھولیں, تو ابھی کیسز کھولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں زرداری صاحب اس وقت لنچ پن ہے, اس وقت تمام کے تمام اختیارات, اس وقت جو ڈیموکریسی ہے میں کہتا ہوں یہ ڈسٹارٹیڈ ڈیموکریسی ہے. اس میں جو چیز پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے, جو کیبنٹ کو کرنی چاہیے, جو پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے, وہ کام نہیں ہو رہا. 17 امینڈمنٹ میں جو پاورز جس طرح گئی تھی پریزیڈنٹ کے پاس, جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ کہا, کچھ لوگ یہ دیکھیں ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی چیز ہو جاتی ہے. لیکن سر جب یہ سوئس مقدمہ کھل رہا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں کھل رہا ہے جی ہاں, تو فیس کریں گے ڈاکٹر صاحب. 11 سال تمام مقدمات فیس کیے, اور آپ ہی کی مختلف تجزیے جو میں نے سنے اپنے کانوں سے گزشتہ 11 سال میں, اب سے 1 سال قبل تک, وہ یہ تھے کہ زرداری صاحب کو نہ کسی نے بیل دی نہ پیرول دی, حالانکہ وہ اپنی مدت اپنی سزاؤں سے زیادہ کاٹ چکے ہیں. یہ الفاظ ہوا کرتے تھے عام طور پہ, اور اس کے اندر باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اس تشدد کو جو زرداری صاحب پہ روا رکھا گیا, بچوں سے دوری رکھی گئی. اس 11 سال میں ہم نے کب فیس نہیں کیا؟ ہم نے ہمیشہ فیس کیا. اور عدلیہ کا وقار یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ احمد مختار صاحب ہوں, رحمان ملک صاحب ہوں, سلمان فاروقی صاحب ہوں, آغا سراج درانی صاحب ہوں, وہ اس وقت کٹہروں میں موجود ہیں. اب اگر آئین نے کہیں سے بھی گنجائش نکالی تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے قائد کو کہیں سے اس سے کوئی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک چیز میں آپ کو میں آپ سے ایک چیز واضح, اگر آئین نے اجازت دی, وہ اس وقت صدر پاکستان ہے, آرٹیکل 248 سب سیکشن 2 کے تحت ان پہ نہ کوئی مقدمہ کھولا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ مستقل عدالت نے حکم دیا ہے نا. اب ہم بھی تو آئین دیکھیں گے نا سر. ایک نیوز ابھی مجھے رستے میں ملی, مجھے کوئی اس کا سرٹیفائڈ نیوز نہیں ہے میرے پاس, میں نے بھی سنی کہ کسی نے مجھے فون کر کے بتایا یہ سب پہ کھولیں. میں صرف دو کلیریفیکیشن 8,344 لوگوں پہ کھل چکے ہیں اگر, لیکن گفتگو میں گفتگو 5 اگر بے گناہ ہے, اگر بے گناہ ہے, غلط ہے, سارے مقدمہ جھوٹے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو پیش کریں عدالت میں, کہیں کہ یہ جھوٹ ہے, بہتان ہے, کاغذات سب غلط ہیں. اچھا وہ ایک بہت مہان شخصیت بن کے ابھریں گے دنیا کا. جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, 60 ملین 1.5 ارب یہ کیسز زرداری صاحب عدالتوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب عدالتوں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں نا. آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ان پہ کیوں ان کو ضمانت نہیں دی گئی؟ نہیں, اس وقت آپ نے کہا کہ ججز کا وہ معیار نہیں تھا. نہیں, وہ اس وقت ایک بہت اہم عہدہ ہے ان کے پاس, سپریم کمانڈر ہے فوج پاکستان کی. یہ بہت اہم, یہ یعنی انٹرنیشنل لیول کا اسکینڈل ہے. پہلے زرداری صاحب صدر نہیں تھے ملک کے, اب وہ صدر ہیں, سپریم کمانڈر. اب ان کو بے گناہ ثابت ہونا بہت اہم ہے. اچھا, یہ پھر اگر وہ اقتدار میں نہیں رہتے, ایک منٹ فیصلہ, اگر وہ نہیں رہتے اقتدار میں, تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت کیوں نہیں کر لیتے؟ اب سنیے آپ گفتگو چلیں. اب وہ 1 سال سے آپ نے یہ گفتگو کرنا شروع کی, اب جب وہ صدر منتخب ہو رہے تھے اس وقت یہ بات کر لیتے ہیں. جس وقت الیکشن ہو رہا تھا اس وقت یہ گفتگو کر لیتے ہیں. جس وقت ان کو قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں ووٹ دے رہی تھی, اس رات یہ گفتگو کر لیتے آپ کہ آپ جائیے جی, آپ پہ تو کیسز ہے. اگر ان پہ کیسز تھے اور وہ ثابت ہو چکے تھے کہیں پر, تو آپ ان کو مجرم کہتے ہوئے ان پہ تنقید کرتے ہوئے بہت خوبصورت بات ہوگی. لیکن ملزم کی نوعیت پہ اگر آپ اپنے پروگرام کے اندر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ بے گناہ ثابت کریں. یہ بالکل الزامات ہیں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کوئی ان کو ہم نہ مجرم کہہ سکتے ہیں نہ مجرم کہنا چاہیے, لیکن بات سمپل اتنی سی ہے. دیکھیں ان کے اوپر ٹوٹل جو NRO میں کرپشن کا پیسہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 300 ارب روپے ہے. 300 ارب روپے میں سے اگر 150 ارب کا تعلق صرف ایک شخص کے ساتھ ہے, اور اینڈ ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیز آر ویری سیریس میٹرز. دیکھیں ہمیں تھوڑا سا دیکھیں, ہم یہ ہمارا ملک کا نظائر ہے. دیکھیں جب سیریس الزامات لگتے رہیں گے اور جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گے, لوگ ویسے ہی کہیں گے ہاں دیکھیں کھا گیا, جو غلط بات ہے. جہاں تک امیونٹی کی بات ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرٹیکل 248(1) میں امیونٹی پریزیڈنٹ مشرف کو حاصل تھی, وہ ختم کر دی عدلیہ نے. انہوں نے کہا کوئی امیونٹی نہیں ہے. یہ جو ابھی NRO کے اوپر فیصلہ آیا, اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں, انہوں نے اسلامک جو ٹیچنگز ہیں ان کو بھی ریفر کیا. انہوں نے کہا کہ ایکویلٹی کی بات کرتے ہوئے, مساوات کی بات کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں, کوئی بڑا چھوٹا پاور والا, کوئی کسی کو معافی نہیں. سینٹر صاحب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خواتین حضرات واپس حاضر ہو.